کیا شیما کرمانی بے حیائی پھیلا رہی ہے یا پھر وہ عورت کے حقوق کی بات عورت مارچ میں کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ بیرون ممالک کی ایجنٹ ہے یا پھر وہ عورت مارچ کے ذریعے عورت کے حقوق کی نہ صرف بات کرنا چاہتی ہے بلکہ ان کے لیے احتجاج بھی کرنا چاہتی ہے؟ اب ہوا کیا یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ایک دم سے یہ سارا معاملہ ہوا کس بات پر تھا، وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لازمی یہ تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ایک 75 سالہ عورت شیما کرمانی وہ یہ چاہتی تھی کہ جو بلوچستان کی خواتین ہیں جن کے جو لوگ ہیں وہ در بدر ہیں یا وہ لاپتہ ہیں یا ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے، تو وہ ایسی خواتین کو اس عورت مارچ کے مظاہرے میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کی تعداد بھی اتنی ہی ہو جتنی اس میں عام خواتین کی تعداد ہوتی ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ جو اندرون سندھ کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس مارچ میں اسی طرح سے حصہ لے۔ لیکن یہ بات یہاں پر آ کر خراب ہو جاتی ہے، اور اسی سلسلے میں وہ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے پہنچتی ہیں کہ وہاں پر پہلے سے موجود جو پولیس ہوتی ہے وہ ان کا گھیرا تنگ کر دیتی ہے، اور پھر ان کلمات سے نوازا جاتا ہے جنہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی آواز اور گدھے کی آواز دونوں ملتی جلتی ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ پتہ نہیں کیا کیا۔ پھر انہیں وہاں سے لیڈی پولیس اہلکار کی مدد سے تھانے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر تھانے جانے کے بعد کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا شیما کرمانی کو کس مقصد کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے، اور شیما کرمانی خود پریشان ہو جاتی ہیں کہ انہیں خود معلوم نہیں کہ انہوں نے ایسا کون سا اقدام اٹھایا ہے جو کہ ریاست کے خلاف جاتا ہے۔ اب شیما کرمانی نے حکومت کو ایک درخواست دی ہے کہ وہ ساحل سمندر پر اس مرتبہ عورت مارچ کا انتخاب کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی درخواست پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، بلکہ جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں ضیاء النجار، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی بھی قسم کی درخواست موصول نہیں ہوئی، البتہ اگر کسی کلرک کو یہ درخواست دی گئی ہے تو انہیں اس کا معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جو بلاول بھٹو اور آصفہ زرداری کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے فوری طور پر مداخلت کر کے نہ صرف ان کی رہائی کروائی بلکہ جو پولیس افسران و اہلکار اور خواتین اہلکار اس واقعے میں ملوث تھیں ان کو فوری طور پر معطل کروا دیا۔ اب عورت مارچ 8 مئی کو ہونے والا عورت مارچ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، یا پھر گرفتاریاں ہوں گی اور لاٹھی چارج ہوگا، شیلنگ ہوگی اور واٹر کینن کا استعمال ہوگا، یا پھر انہیں بآسانی احتجاج کرنے دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ احتجاج میں ناراض بلوچوں کی بات کرتی ہیں تو انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ ریاست کا اس میں کھلا اور واضح پیغام ہے کہ اگر آپ نے چونکہ اس میں ابہام پایا جاتا ہے، جب آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ جن ناراض ان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے ایک اسٹوری کیا ہے، وہ اسٹوری ریاست کو ہی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ اس بات کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں تو جو بیرون ممالک میں بیٹھا میڈیا ہے جو کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا، پھر وہ آپ کی اس بنائی ہوئی اسٹوری کہہ لیں یا احتجاج کہہ لیں، اس کو ایک وہ رنگ دینا شروع کرتا ہے جو کہ ایک بیرونی ایجنڈے میں ہی دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر آ کر کہانی
ख़राब हो जाती है। और फिर यही वो बात है जहाँ पर मुदाखलत शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर हर किस्म फिर यहाँ पर बिल्कुल जो है वो एहतिजाज का जो रुख है वो बदल जाता है। अगर आप एक सादा से एहतिजाज करें औरत मार्च के हवाले से, उसमें अगर आप कोई इस तरह की बात ना करें तो शायद आपको कोई भी इस किस्म के एहतिजाज करने से ना रोके। लेकिन अगर आप एहतिजाज ख़िलाफ़ करते हैं हुकूमत के या इदारों के, तो यकीनन आपको मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। अभी ये तयन नहीं हुआ कि आया एहतिजाज करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, ये ऐन वक्त पर आकर मालूम होगा। चूँकि अब बिलावल भुट्टो ने भी एंट्री दे दी है तो और आसफा भुट्टो ने भी एंट्री दे दी है, तो अब देखना ये है कि क्या इन्हें इजाज़त दी जाती है या फिर इन्हें इजाज़त नहीं दी जाती है, या फिर ये उसी तरह से एहतिजाज करेंगे जिस तरह से ये एहतिजाज करते आए हैं। ये एक बहुत बड़ा शीमा किरमानी के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है, और साथ ही उनके साथ जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी एक जो है वो चैलेंज बन चुका है। अच्छा, इसमें ये बात भी ज़रा सा शामिल कर लें कि एक ऐसे मौके पर जहाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, और एक ऐसे मौके पे पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव इमेज बनाकर पेश करना या उसके लिए एहतिजाज करना, तो दोनों सूरतों में लोग इसमें काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं कि एक ऐसे मौके पे जहाँ एक अच्छे इमेज की बात की जा रही है, पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, और दूसरी सूरत में अचानक से इस तरह का एहतिजाज क्या साबित करता है। तो लोग थोड़ा सा इस मामले में कन्फ्यूज़ है। लेकिन 8 मई को से पहले ये तयन हो जाएगा कि आया एहतिजाज होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो फिर क्या यही रवैया अपनाया जाएगा या फिर इससे ज़्यादा इसमें शिद्दत आएगी।